الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. سورہ یوسف، سورہ رعد اور سورہ ابراہیم کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. سورہ یوسف یہ ایسی صورت ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا قصہ مکمل طور پر ذکر فرمایا. اور یہ ایک واحد نبی ہیں جن کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستقل ایک صورت کے اندر ذکر کر کے ایک ہی جگہ ساری ان کی تفصیل کو ذکر کر دیا. بقیہ بہت سارے انبیاء علیہم السلام ان کا قصہ، ان کا واقعہ مختلف قرآنی آیات کے اندر، مختلف قرآنی صورتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا. لیکن یوسف علیہ السلام ایک واحد نبی ہیں جن کا پورا قصہ ایک ہی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کر دیا. اور یہ اتنی اچھی پیاری سی کہانی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر احسن القصص قرار دیا. تمام قصوں میں سب سے بہترین قصہ اس قصے کو قرار دیا جو یوسف علیہ السلام کا ہے. انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ قصہ کیا ہے. یہ خوبصورت نبی، ان کا خوبصورت قصہ پورا ایک لمبے موضوع پر مشتمل ہے، ایک عنوان پر مشتمل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا میں قرآن حکیم کے تعلق سے سب سے پہلے ذکر فرمایا کہ یہ عربی زبان کے اندر نازل فرمایا، اور تاکہ تم لوگ اسے سمجھو جانو. مراد یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود یہ ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ عربی زبان میں نازل ہوا. قرآن مجید کے سب سے پہلے مخاطب انبیاء علیہم السلام نہیں تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، اور جو کہ عربی النسل تھے، عربی جاننے والے تھے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن حکیم کو عربی زبان کے اندر نازل فرمایا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام اور سسٹم رہا ہے کہ جس قوم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب نازل فرماتا، صحیفے نازل کرتا، وہ اس قوم کی زبان ہوتی. قرآن حکیم عربی زبان کے اندر نازل ہوا کیونکہ یہ عرب والوں کے لیے، عربی زبان جاننے والوں کے لیے. اس کے بعد اللہ نے کہا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلین. اللہ نے کہا ہم آپ کو قصہ بیان کر رہے ہیں، احسن القصص، بہترین قصہ، تمام قصوں میں سب سے بہترین خوبصورت قصہ بیان کر رہے ہیں. جانتے ہیں قصے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بارہا ہم سنتے رہتے ہیں قصہ بیان کیا گیا. قصے کے اندر کہانیاں نہیں ہوتی، قصے کے اندر کہانیاں نہیں ہوتی، افسانے نہیں ہوتے. افسانے جو گھڑے جاتے ہیں افسانے نہیں ہوتے. مثال کے طور پر کہانی کہتے ہیں بندر اور مگرمچھ کی کہانی، یہ کہانی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کہانی ہے. بکری اور بھیڑیے کی کہانی ہے، بھیڑیے اور بکری کی کہانی ہے. آدمی اور وہ شیر جس کے بارے میں وہ چیختا تھا، چلاتا تھا، لوگوں کو بلاتا تھا، 3 دن تک چلاتا رہا اور حقیقت میں چوتھے دن آ گئے. ایک کہانی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کہانی ہے. اور افسانے جس کے اندر کچھ چیزیں ڈراؤنی، ترغیب و ترہیب، اس کو افسانے کہا جاتا ہے. اور قصے کا مطلب یہ ہوتا ہے
جو ان دونوں سے ہٹ کر کے ہو، جس کے اندر ماضی کی چیزوں کی حقیقت کو پیش کیا جاتا ہے، اس کو قصہ کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیے فرق کتنا ہے۔ ہم اس کو کہانی نہیں کہہ سکتے، اس کو واقعہ کہہ سکتے ہیں، یا جو اللہ نے لفظ استعمال کیا قصہ، اصل میں قص یقص، قصص کے معنی ہوتا ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا۔ اسی کو اللہ نے کہا نحن نقص، ہم آپ کے سامنے پچھلا قصہ بیان کر رہے ہیں، پچھلا قصہ جو بہترین قصہ ہے اور اس کو ہم آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ تو قصے کا مطلب یہ ہے کہ جو محض کہانی اور افسانے پر مشتمل نہ ہو، بلکہ ماضی میں گزر جانے والے واقعے کے بارے میں اس کا بیان ہو، اس کو قصہ کہا جاتا ہے۔ ماضی میں کوئی چیز گزری ہے، اس چیز کے بیان کو قصہ کہا جاتا ہے، اس چیز کے بیان کو قصہ کہا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کو قصہ قرار دیا، کیونکہ یہ ماضی میں گزرا ہوا بالکل سچا اور یقینی ایک واقعہ ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کو باقاعدہ وحی کے ذریعے بتایا۔ یہ واقعہ جو ہے، یہ قصہ ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے بتایا۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ عالم الغیب نہیں ہیں، اور آپ سچے نبی ہیں، کیونکہ قرآن حکیم یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اور اس کتاب کے ذریعے آپ اس واقعے کو اور اس قصے کو بیان کر رہے ہیں، کسی استاد سے سن کر کے نہیں، کسی کی شاگردی اختیار کر کے نہیں، بلکہ یہ قصہ جو ہے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے حاصل کر کے دنیا والوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس لیے یہ سچا اور بہترین قصہ ہے۔ جانتے ہیں اس کو احسن القصص کیوں کہا گیا؟ تمام قصوں میں اس کو سب سے بہترین قصہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس کے اندر بہت سارے پیغامات ہیں۔ پہلا پیغام یہ ہے حسد اور عناد کا انجام، حسد اور عناد کا انجام۔ ایک واقعے کے اندر کئی ایک پیغامات ہیں، اس کی بنیاد پر اس کو احسن القصص قرار دیا۔ نمبر 1 حسد اور عناد کا قصہ، وہ انجام۔ نمبر 2 مدد الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مدد آئی، اس کی تائید، اس کی ایک شکل، اس کی کیفیت۔ نمبر 3 نفس امارہ کی سورشیں، نفس امارہ جو انسان کے دل کے اندر، انسان کے اندر جو نفس ہے، اس کی جو شورشیں ہیں، اس کی جو بغاوتیں ہیں، اس کی کہانی۔ نمبر 4 اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکشیوں کا نتیجہ بتایا۔ انسان جو سرکشی کرتا ہے، مکر کرتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اس کا انجام۔ اسی طرح سے انسانی عوارض اور حوادث، جو انسان کے ساتھ جو پیش آنے والے حوادث اور عوارض ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہایت دلچسپ انداز میں اس واقعے کے اندر قصہ ذکر کیا گیا ہے، اس واقعے کے اندر بیان کیا گیا ہے، اسی لیے اس کو احسن القصص قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے ایک واقعے کے اندر، ایک قصے کے اندر کئی ایک پیغامات ہونے کی وجہ سے اسے احسن القصص قرار دیا گیا، بہترین قصہ اور خوبصورت قصہ قرار دیا۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ ایک بچہ رات میں سو رہا تھا، اس نے خواب میں دیکھا اس ستارے جو ہے 11 گنے ہوئے ستارے تو بہت ہیں آسمان میں، گنے ہوئے 11 ستارے، اور آسمان میں چمکنے والا سورج، اور آسمان میں روشنی، اور دنیا کے اندر جہان میں روشنی پھیلانے والا چاند اس کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، اس کے سامنے سجدہ کر رہا ہے۔ بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام جو ہے اتنے بھی بچے نہیں تھے، اتنے بھی چھوٹے نہیں تھے کہ وہ بالٹی کے اندر آ جاتے ہیں۔ آگے آئے گا قصہ کہ ان کو جب کھینچا گیا تو بالٹی کے اندر نہیں، بلکہ انہوں نے پکڑ کر کے بالٹی کے ذریعے وہ اوپر آ گئے تھے۔ جیسے لوگوں نے بالٹی ڈالی تو وہ پکڑ کر کے وہ اوپر آئے تھے۔ بچے نہیں تھے، انتہائی چھوٹے بچے نہیں تھے، شیرخوار بچے نہیں تھے، دودھ پینے والے بچے نہیں تھے، بلکہ وہ اتنی عمر کے تھے کہ وہ سمجھداری کو پہنچ چکے تھے۔ تقریباً بعض اہل علم نے جو ہے اس کو 10 سے 12 سال کی عمر کے قرار دیا۔
یوسف علیہ السلام اتنے سال کی عمر میں گفتگو کرنے والے، تھوڑی سی سمجھداری رکھنے والے بچے ہو گئے تھے، اور اپنے والد محترم سے کہتے ابا جان رات میں خواب دیکھا میں نے خواب میں کہ 11 ستارے اور ایک چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، میرے سامنے جھک کر کے سجدہ کر رہے ہیں۔ ابا جان سمجھ گئے، ابا جان نیک انسان، نبی، اللہ کے ولی تھے، کہ یہ بچہ آگے چل کر کے بہت اونچا مقام حاصل کرنے والا ہے، اس کی عظمت بہت عظیم ہے۔ اور ابا جان یہ جان گئے، لہذا کہا کہ اب بیٹے دیکھو آپ کے 11 بھائی ہیں دوسرے، ان کے سامنے اس واقعے کو بیان نہ کرنا، اس کہانی کو، اس اپنے خواب کو بتانا نہیں تو یہ آپ کے بھائی نہیں بلکہ شیطان ان کے پیچھے لگ کر کے آپ کے خلاف مکر کروائے گا اور سازش کروا کر کے آپ کو رسوا کرنے کی کوشش کرے گا۔ شیطان جو ہے آپ کے بھائی کو اکسائے گا اس بات پر کہ وہ آپ کو ہلاک کر دے، آپ کو نقصان پہنچائے۔ جانتے ہیں یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ بیٹے تو صحیح ہے، لیکن شیطان بس بعض دفعہ جو ہے انسان کو اس قدر مجبور کر دیتا ہے کسی چیز کے اوپر کہ وہ پھر بھائی کا رشتہ بھی نہیں سمجھتا۔ اسی لیے کہا کہ تم جو ہے اپنے بھائیوں کے سامنے اس قصے کو مت بیان کرنا، نہیں تو آپ کے جتنے بھائی ہیں وہ بذات خود تو آپ کے دشمن نہیں ہے، لیکن جو ازلی دشمن ہے انسان کا، وہ اپنے آپ کے بھائیوں کو اکسائے گا، ابھارے گا، اور پھر وہ آپ کے خلاف سازشیں کریں گے، مکر کریں گے۔ پہلے ہی ابا جان نے بیٹے کو تنبیہ کر دی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بات ذکر فرمائی کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو تعویل الاحادیث کا معنی یہ ہوتا ہے، حدیث کے معنی بات، اور احادیث یہ حدیث کی جمع ہے، بہت ساری باتیں، اور تعویل الاحادیث کا معنی ہوتا ہے کسی بات کی گہرائی تک پہنچ جانا، کسی بات کی گہرائی تک پہنچ جانا۔ اللہ نے کہا ہم نے یوسف کو کسی بات کی گہرائی کے تک پہنچ جانے کا علم دیا تھا، یعنی خواب کی تعبیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ کوئی بھی خواب لے کر کے آ جائیے، یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیجئے، یوسف علیہ السلام اس خواب کی تعبیر مکمل طور پر وہ پیش کر دیتے، اور جیسی کہ پیش کرتے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یوسف علیہ السلام کو معجزہ تھا، لہذا جو بھی کوئی بھی خواب دیکھتا اس کی ہو بہو وہی تعبیر ہوتی جو یوسف علیہ السلام بتاتے۔ اسی لیے عام طور پہ تعبیر الاحادیث کا معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا علم سکھایا تھا۔ خوابوں کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے، یہ دیکھا تو کیا ہو سکتا ہے، یہ دیکھا تو کیا ہو سکتا ہے، یہ دیکھا تو کیا ہو سکتا ہے، جیسے کہ آگے آنے والے ہیں 2 خواب ان کے لوگوں کے، اور اس کا انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی، اور بالکل حقیقت کے عین مطابق وہ چیز سامنے آئی۔ تو خواب کی تعبیر تعبیر الرؤیا کا معنی کہا جاتا ہے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ بھائیوں کے اندر آپس میں یہ چیمی گوئیاں ہونے لگی، یہ آپس میں گفتگو ہونے لگی کہ گھر میں جیسے 4-5 بھائی 10 بھائی اگر ہو، بھائی بہن کوئی بھی ہو، تو ابا جان یا امی جان ان کے نزدیک سب سے محبوب وہ بچہ ہوتا ہے جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے۔ گھروں میں جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے وہ سب کا پیارا ہوتا ہے، سب کا لاڈلا ہوتا ہے، سب کا پیارا، سب کا لاڈلا، لیکن ماں باپ کو اور بھی زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام جیسا حسین و جمیل خوبصورت بچہ، اور جن کے بارے میں یقین ہو جائے کہ یہ آگے چل کر کے بہت عظیم بننے والا ہے، اللہ کا نبی اور رسول بننے والا ہے، اللہ اکبر، ایسے بچے کے بارے میں پھر والدین کی کتنی نگرانی ہوگی، کتنا خیال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کے دل کے اندر یہ چیز ڈالی۔ چنانچہ یعقوب علیہ السلام جب سمجھ گئے کہ میرا بیٹا آگے چل کر کے بہت عظیم اونچے مقام پر پہنچنے والا ہے، تو بیٹے کو، چھوٹے بچے کو پہلے ہی نصیحت کر دی کہ دیکھو بڑے بھائی لوگ اگر آپ کو کسی معاملے کے اندر الجھانے کی کوشش کرے تو الجھنے کی ضرورت نہیں، ورنہ وہ آپ کے خلاف سازشیں کریں گے، مکر کریں گے، اور آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بھائیوں کو آزمایا۔ اس واقعے کے اندر 2 سچی محبت کا تذکرہ ہے اور ایک جھوٹی
ایک جھوٹی محبت، یک طرفہ محبت کا قصہ ہے، بیان کیا گیا ہے۔ سچی محبت باپ اور بیٹے کی ہے، اور جھوٹی محبت ایک سوتیلے بھائی، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہچی بھائی، باپ ایک ہے ماں الگ ہے، اس لیے ان کو اللہچی بھائی کہا جاتا ہے۔ ان کی اور ان باپ کی محبت ہے اور بھائی کی محبت، اور ایک محبت وہ ہے جو عاشقانہ والی، جو لوگوں کی جو ہے کہہ سکتے ہیں لوگوں کی زبان میں کہ محبت عاشقانہ والی محبت جو زلیخا کی یوسف سے تھی، یہ اس واقعے کے اندر بیان کی گئی ہے۔ سچی محبت والدین کی محبت تھی بچے کے ساتھ، اور جھوٹی محبت زلیخا کی اس کے ایک غلام کے ساتھ تھی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ بچے نے جب یہ محسوس کر لیا کہ میرے والد صاحب مجھے کوئی نصیحت کر رہے ہیں اور نصیحت کو سمجھنا چاہیے اور اس کو پر عمل کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بہت عظیم مقام دینا تھا، لہذا ان کے ساتھ کچھ معاملات ہوئے۔ معاملات یوں ہوئے کہ ان کے بھائیوں نے دیکھا کہ ابا جان کی نگاہ میں یہ بچہ بڑا محبوب ہے اور یہ جو بڑا چہیتا ہے، کسی صورت سے ان کو الگ کیا جائے، بچے کو یوسف کو باپ سے الگ کر دیا جائے، تاکہ ہم لوگ جو بڑے بڑے ہیں یہ ابا کی نگاہ میں اچھے ہو جائیں اور ہم ان کے یہاں اچھے سمجھے جائیں۔ چنانچہ جب وہ لوگ یہ سوچے، اور تو سوچنے پر مجبور یہ ہوئے کہ اب آخر ایسا کون سا قدم اٹھایا جائے کہ جس کی بنیاد پر بیٹے کو باپ سے الگ کر دیا جائے اور ہم ابا جان کی نگاہ میں اچھے ہو جائیں اور اچھے اور بہتر ہو جائیں۔ ایک نے کہا سینے سے اس کو قتل کر دو۔ اللہ اکبر، بچے کو قتل کر دو، بھائی ہے، سگا بھائی ہے، کہا اس کو قتل کر دو۔ کچھ اس میں ان بھائیوں میں کچھ ایسے تھے جو اپنے دل کے اندر تھوڑا سا رحم اور شفقت کا معاملہ رکھتے تھے، انہوں نے کہا نہیں، یہ قتل کرنا مناسب نہیں، بھائی ہے، کیسے بھی ہے، میرا اپنا بھائی ہے، قتل نہ کرو، بلکہ ان کو ایک ایسے وادی میں، ایک ایسے علاقے میں ڈال دو، تاکہ وہاں سے ایک کنویں کے اندر ڈال دو، تاکہ پھر وہاں سے آنے جانے والے مسافر ان کو اچک لے، اٹھا کر کے پھر ان کو لے جائے۔ تو یہ بھائی جنہوں نے مشورہ دیا کسی جگہ ڈالنے کا، تو انہوں نے اس کو ڈال دیا۔ جب لے جانے کی بات آئی تو انہوں نے کہا ابا جان کو کیسے منائیں؟ تو انہوں نے حیلہ کہا کہ ابا جان ہم لوگ کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ ہمارا چھوٹا بھائی بھی ہمارے ساتھ چلیں، ہم جائیں وہاں پر کھیلیں ٹہلیں کھائیں کودیں اور پھر واپس شام کو آ جائیں گے، ہم اپنے بھائیوں کی نگرانی کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹوں کی، تمام بچوں کی سازش کو سمجھ گئے، مکر کو سمجھ گئے کہ ان کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، لہذا انہوں نے وہیں پر کہہ دیا کہ بیٹو مجھے خطرہ ہے، تم نہیں مارو گے، بیٹوں کی طرف نسبت نہیں کی، مجھے خطرہ یہ ہے کہ بھیڑیا آ کر کے میرا بچہ اٹھا لے جائے اور اس کو کھا لے، اس کو پھاڑ دے، اسے نقصان پہنچا دے۔ کہا ابا جان اتنی طاقت والے 10 بھائی ہیں، یہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی بھیڑیا آ کر کھا جائے، اس سے اگر ایسے ہیں تو پھر ہم سے بڑا نکما انسان کوئی نہیں، ہم سے زیادہ نکما انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو ابا جان کے سامنے یہ بات رکھی، کسی صورت سے منع کر کے لے آئے، لا کر کے وہی کام کیا، اختصار کے ساتھ قصہ جو انہوں نے پلان کر کے پہلے سے رکھا ہوا تھا لے گئے اور لے جا کر کے انہوں نے کنویں کے اندر ڈال دیا۔ ان کے کرتے کو اتار کر کے ایک بکری کو ذبح کیا، اور بکری کو ذبح کرنے کے بعد اس کے خون کو کرتے کے اوپر لگا دیا، یوسف علیہ السلام کو اٹھا کر کے کنویں کے اندر ڈال دیا۔ اب وہ شام کے وقت قرآن اس کو کہتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، شام کے وقت یہ لوگ مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے آئے، شام کے وقت اپنے والد کے پاس یہ لوگ کھیل کود کر کے، سارے پلان کر کے اور سارا کام نپٹا کر کے اپنے والد محترم کے پاس آنسو بہاتے ہوئے آئے۔ اس میں ایک نکتہ ہے، روتے ہوئے کیوں آئے؟ سوال یہ ہے روتے ہوئے کیوں آئے؟ اگر وہ ہنس ہنس کر کے آ کر کے باتیں کرتے تو ابا جان اس کے اوپر اعتبار نہیں کرتے، اس کے اوپر اعتبار نہیں کرتے، ایسا کہتے کہ ابا جان
ہم لوگ وہاں کھیل رہے تھے اور دیکھا کہ بھیڑیا آیا اور اچانک ہمارے بھائی کو جو ہے لے کر کے چلا گیا۔ ہنس کر کے بیان کرتے تو ابا جان کہتے تم سچے نہیں ہو، تم جھوٹے انسان ہو۔ اس لیے انہوں نے روتے ہوئے یہ بات کہی۔ ابا جان دل میں تکلیف تو تھی ان کو، ہمارا بھائی تھا، کیسے بھی کر کے ہم نے اس کو کنویں کے اندر ڈال دیا، تکلیف تو تھی۔ روتے ہوئے آنے کا مطلب یہ ہے وہ لوگ اپنے اس واقعے کے اندر، اپنے اس کام کے اندر اپنی عاجزی اور انکساری دکھانا چاہ رہے تھے۔ ہمارا کوئی قصور نہیں تھا، ہمارا کوئی عذر نہیں تھا، ہم نے پوری کوشش کی بچانے کی، لیکن ہمارا بھائی بچ نہ سکا اور بھیڑیے نے آخر کار اس کو پھاڑ کر کے ختم کر دیا۔ اور یہ دیکھیے اس کا کرتا ہے خون لگا ہوا، یہ کرتا ہم آپ کے سامنے حاضر کر رہے ہیں، اس لیے وہ لوگ روتے ہوئے ہیں۔ ابا جان ابا ہوتے ہیں، باپ باپ ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہوتے ہیں، انہوں نے کرتا دیکھا، فوراً ان کی سازش کو سمجھ گئے کہ کرتا جو ہے اس کے اندر خون تو لگا ہوا ہے لیکن کسی جگہ سے پھاڑا نہیں۔ ایک کتے کو آپ نے دیکھا کسی کو پھاڑتے ہوئے، چیرتے ہوئے، کاٹتے ہوئے؟ اگر آپ کو یہاں پہ کتا کاٹے، بھیڑیا کاٹے تو آپ کا پہلا کپڑا پھٹے گا، اس کے بعد وہ آپ کی جلد کو کاٹے گا۔ اگر بھیڑیا کاٹتا ہے، کسی جگہ سے بھی کاٹتا ہے، تو ایسی صورت میں جہاں بھی کاٹا جائے گا تو اس حصے کا کپڑا پہلے پھٹے گا اور اس کے بعد جو ہے اس کی جلد اور اس جگہ کی جو چیزیں ہیں وہ ختم ہوگی۔ جبکہ وہ کپڑا جو لے کر کے آئے تھے، ابا جان نے جیسے دیکھا فوراً سمجھ گئے کہ ان کی سازش ہے، اور انہیں وحی کے ذریعے بتا دیا گیا تھا آپ کا بچہ سیف ہے، محفوظ ہے، یہ اللہ کے حکم کی بنیاد پر ساری چیزیں ہو رہی ہے اور انشاءاللہ وہ آپ تک واپس لوٹایا جائے گا۔ ابا جان سمجھ گئے، پھر بھی انہوں نے کہا فاصبر صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، بس اب یہ وقت ایسا ہے کہ صرف صبر کیا جائے گا اور صبر کرنے کا وقت ہے، اس سے آگے اور کچھ نہیں کر سکتے ہم۔ واللہ مستعان علی ما تصفون، اور اللہ تبارک و تعالی مددگار ہے، مدد کرنے والا ہے، تمہاری ہر باتوں کو سن رہا ہے، جان رہا ہے، اس کے اوپر اللہ تعالی ہماری مدد کرنے والا ہے۔ اگر ان کو بھیڑیے نے کاٹا ہوتا، دیکھیے عقل انسان کی غلط کر رہا ہے لیکن اس کو اتنا بھی عقل نہیں، اتنا بھی سمجھ نہیں ہے، اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ اگر ہم یہ چیز ان کے سامنے پیش کریں گے تو وہ اگر سمجھدار ہے فوراً سمجھ جائیں گے کہ اگر بھیڑیے نے کاٹا ہے تو ان کے پہلے کپڑے کو پھاڑے گا، پھر اس کے بعد جلد میں اور گوشت میں اور ہڈی میں نقصان پہنچے گا، اور یہ ڈائریکٹ جو ہے یہ کپڑا بالکل صحیح سالم ہے اور اس کے اوپر باقاعدہ جو ہے اس کے اوپر باقاعدہ خون لگا ہوا ہوتا ہے۔ آج کل کی جو کہانیاں ہوتی ہیں نا، یہ فلم ایکٹرز اور یہ جو اتنے بڑے بڑے یہ سب جھوٹی کہانیاں انہی کے اوپر بنائی جاتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں بعض لوگ اپنی گاڑیوں کے پیچھے بڑے بڑے پوسٹر لگا دیتے ہیں، ہیرو کے، ہیروئنس کے، اور ان کے چہروں پر، ان کے جسم پر، ان کے کپڑوں کے اوپر کلر چھڑک دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ انسان جو ہے مجبور ہے، اس کو مارا گیا، اس کو کاٹا گیا۔ یہ واقعہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو پیش کر رہا ہے سورہ یوسف کا، یوسف علیہ السلام کا، سورہ یوسف میں یہ بتانے کے لیے کہ یہ جھوٹی کہانی نہیں، یہ بالکل سچی کہانی ہے، اور بھائیوں نے جو سازشیں کی تھی اپنے اس مکر میں، اس کے سازش میں ناکام ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو یہاں سے اٹھا کر کے ایک اونچے مقام پر پہنچانے کے لیے، وہاں سے لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عزیز مصر تک پہنچانے کے لیے ایک کنویں کے اندر ڈلوا دیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے بعض دفعہ انسان جو ہے اپنے لیے کچھ فیصلے اچھے نہیں سمجھتا، اللہ کی جانب سے جو فیصلے ہوتے اسے وہ اچھا اور بہتر نہیں سمجھتا، لیکن وہ اللہ رب العزت اس کے پیچھے بڑی حکمتیں جانتا ہے، اور آگے چل کر کے وہ فیصلے ہمارے لیے بہت بہترین اور اونچے فیصلے ثابت ہوتے ہیں۔ لہذا کبھی بھی اللہ کے فیصلے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے اور اس پہ صبر استقامت سے جمے رہنا چاہیے۔ ابا جان سمجھ گئے، اس کے بعد کچھ نہیں کہا، انہوں نے کہا صبر کرتے ہیں،
اور اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر جو ہے پہلے صدمے کے وقت ہے۔ جیسے آپ کو خبر ہوئی، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ایسا نہ کرے کہ آپ کے کسی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا ہے، فوراً آپ کے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ صدمہ پہنچا ہے ہمیں، اور صدمے کے وقت جو ہے ہم فوراً یہ کلمہ کہیں گے اور صبر کریں گے۔ انسان رو لے دھو لے اور بہت کچھ کر لے، رونا دھونا یہ منع نہیں ہے، لیکن بہت سارے معاملات کر لیں، سینہ کوبی کر لے، سینہ پیٹ لے، یہ وہ ساری چیزیں، اس کے بعد کریں اب تو کیا کرنا ہے، صبر ہی کرنا ہے، تو اس کو صبر کرنا نہیں کہتے ہیں۔ الصبر عند صدمۃ الاولی، یہ بات جو ہے یعقوب علیہ السلام نے جو کہی، اب تو مجھے صبر ہی کرنا ہے، کیونکہ فیصلہ تو تقدیر کے مطابق ہو چکا ہے، اب صبر ہی کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصہ اختصار کے ساتھ ذکر کیا کہ اس کے بعد انہوں نے جو کنویں کے اندر ڈال دیا، کنویں کے آگے آگے جو لوگ قافلے کے آگے آگے چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے دیکھا ایک کنویں کے اندر پانی ڈول ڈالی، بالٹی ڈالی، تو یوسف علیہ السلام نے اس بالٹی کو پکڑا اور انہوں نے کھینچا، کھینچتے ہوئے وہ اوپر آ گئے، انہوں نے کہا یہ تو ہذا غلام، یہ تو خوشخبری سناتے ہوئے یہ تو خوبصورت سا بچہ، پیارا سا بچہ ہے، بالکل نوخیز بچہ ہے، اس کو ہم جو ہے مصر کے بازار میں بیچ دیں گے اور اس کے ذریعے ہمیں کچھ قیمت مل جائے گی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا اور لے گئے اور ان کو بیچ دیا، بثمن بخس دراہم معدودہ، اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے کہ بہت ہی معمولی قیمت پر ان لوگوں نے بیچ دی۔ ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی کو جو چیز فری میں ملی ہو تو ان کو اس چیز کی قیمت کیسے ہو سکتی ہے؟ انہیں تو خالی مال سے مطلب ہے، پیسے سے مطلب ہے، وہ چاہے کتنے میں بھی بکے، تو انہوں نے جتنی بھی کم سے کم قیمت مل سکتی تھی عزیز مصر کو انہوں نے بیچ دی۔ عزیز مصر نے اسے خرید لیا اور وہ اپنی بیوی کو لے کر کے کہا کہ دیکھو یہ بچہ ہے، ہم اس کو اپنے پاس رکھیں گے، یا تو ہم اس کو غلام بنا کر کے رکھیں گے یا اپنا بیٹا بنا کر رکھیں گے، آپ اس کی ہی نگرانی کرنے کی ذمہ داری آپ کی۔ اصل قصہ اور واقعہ، اب جو آزمائش تھی، ایک آزمائش تو ختم، اور سب سے بڑی اور خطرناک آزمائش اور نوجوانوں کے لیے پیغام والی آزمائش اب شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حِكْمًا وَعِلْمًا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب یوسف علیہ السلام بلوغت کی عمر کو پہنچ گئے، بالغ ہو گئے، انہیں ہم نے علم عطا فرمایا اور علم اور حکمت دونوں عطا فرمایا، اور ہم محسنین کو اسی طرح سے عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو محسن قرار دیا۔ عزیز مصر یہ کون تھا؟ یہ ریان بن ولید مصر کا بادشاہ تھا، اس کا یہ خاص وزیر تھا، اور اس کی ایک بیوی تھی عزیز مصر کی۔ اس بیوی کو بعض مفسرین نے راعیل نام کہا ہے اس کا، اور بعض لوگوں نے اسے زلیخا کہا ہے، اور مشہور و معروف زلیخا ہی کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ زلیخا ان کو اپنے ساتھ رکھتی تھی اور عزیز مصر بھی ان کے ساتھ رہتے تھے۔ بچہ خوبصورت تھا اور زلیخا کی نگاہ میں آنے لگا، وہ بچہ جو ہے خوبصورتی کی بنیاد پر زلیخا کی نگاہ میں آنے لگا۔ ایک دن اس نے اپنے من کی اور اپنی خواہشات کی چیز کو، اپنے دل کی بات کو ظاہر کرنا چاہا۔ یوسف علیہ السلام کو اپنے اصل مقصد سے، اپنے اصل راستے سے بہکانے کی کوشش کی اور ایک ناجائز اور حرام کام کے اوپر آمادہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس کے بارے میں یہ کہا کہ زلیخا نے ان کو آزمایا اور ان کو ورگلایا، اور ورگلانے کا بعد وغلقت الابواب، ایک محل کے اندر ایک گھر کے اندر لے کر کے چلی گئی، تمام دروازے وہ بند کر لی، اور اس کے بعد کہتی ہئی تلک، آ جاؤ ہمارے ساتھ، ہماری جنسی خواہشات کو پورا کرو۔ یوسف علیہ السلام نے فوری طور پر ایک جملہ ان کی زبان سے نکلا،
قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی، اللہ کی پناہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں یہ کام اس لیے نہیں کر سکتا کہ میرے رب نے مجھے بہترین ٹھکانہ عطا فرمایا ہے، اگر میں ایسا کرتا ہوں تو ایسی صورت میں ظالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا، ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی۔ میرے بھائیوں، نکتہ ہے، بات جو اس کے اندر سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے، عزیز مصر کی بیوی نے بچپن میں یا جس وقت انہوں نے ان کو خریدا تھا اس وقت ان کے ساتھ یہ گندی حرکتیں نہیں کی۔ یہ حرکت جو اس نے کی تھی اور انہیں ورگلانے کی کوشش کی تھی، انہیں بہکانے کی کوشش کی تھی اور زنا جیسے بدترین کام کے اوپر انہیں آمادہ کیا تھا، یوسف علیہ السلام کے اس چھوٹے سے بچے کی عمر میں ان کو ورگلایا نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب یہ بچہ بلوغت کو پہنچ گیا۔ جانتے ہیں یہی عمر ہے بگڑنے کی اور بننے کی، یہی عمر ہے۔ اس نے موقع تانتے ہوئے، اور یہ بات یاد رکھیے، یہ بات بھی جان لیجئے، وہ جو عزیز مصر کی بیوی زلیخا تھی نا، وہ طوائف میں سے نہیں تھی، وہ طائفہ نہیں تھی، وہ جسم فروش عورت نہیں تھی، وہ بڑے گھرانے کی وزیر کی بیوی تھی۔ وہ ایسی گندی خاتون یا خراب عورت نہیں تھی، بلکہ وہ ایک بچے کی اور ایک انسان کی خوبصورتی پر فریفتہ ہو کر کے اور اس کی فرط محبت میں اتنی زیادہ پاگل ہو گئی کہ وہ اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر سکی۔ جو کام وہ اپنے شوہر سے بھی کر سکتی تھی اور کروا سکتی تھی، وہ کام اس کو دوسرے کے ذریعے سوچا، دوسرے سے کرنے کے لیے سوچا۔ جانتے ہیں یہ کوئی طائفہ نہیں تھی، یہ غلط عورت نہیں تھی، لیکن عورت کی فطرت کے اندر ایک نکتہ ہے، اس میں عورت کی فطرت جو ہے وہ خوبصورتی کو پسند کرتی۔ نوجوانوں کے لیے اس میں بڑی عبرت کی بات ہے، عورت کی فطرت کے اندر خوبصورتی کی طرف لپکنے کا ایک مادہ اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ اب یہ خوبصورتی ظاہری بھی ہو سکتی ہے اور یہ خوبصورتی اندرونی بھی ہو سکتی ہے۔ بعض عورتیں خالی ظاہر کو دیکھتے ہوئے خوبصورتی کو دیکھ کر کے اس کی طرف لپک پڑتے ہیں، اسی طرح بعض عورتیں جو ہیں ظاہری اسباب کو، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے مال، سونا، چاندی، گاڑی، بنگلے، یہ خوبصورتی کو دیکھ کر کے بعض عورتیں جو اس کی طرف لپک پڑتی ہیں۔ اور بعض نیک عورت، نیک خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کے دل کے اندر کیا ہے، اس کا تقوی کیا ہے، اس کا ایمان کیا ہے، اس کی نیکیاں کیا ہے، جب وہ معاشرے و سماج کے اندر اس نوجوان کے بارے میں چرچے ہوتے ہیں، بڑا نیک لڑکا ہے، مسجد کا خادم ہے، مسجد کے اندر لگا رہتا ہے، یہ سب اس کے یہاں خوبیاں اس کے سامنے آتی ہیں، تو عورت جو ہے اس کی خوبصورتی، جو نیکی کی خوبصورتی ہے، اس کی طرف لپکتی ہے۔ یہ عورت کی فطرت میں خوبصورتی کی طرف لپکنا۔ اور عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے یوسف علیہ السلام کے اندر ساری خوبیوں کو دیکھا، اندرون اور ظاہر اور باہر ساری خوبیوں کو انہوں نے دیکھا، اسی لیے وہ ان کی طرف لپک پڑی اور یوسف علیہ السلام کو نعوذ باللہ اس غلط کام کے اوپر آمادہ کی۔ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلوغت کے بعد کا جو تذکرہ کیا ہے، اس کے اندر ایک اہم بات اور ایک اہم میسیج ہے کہ اگر بلوغت سے قبل یہ کام کرنا چاہتی تھی تو وہ سکسیس نہیں ہوتی۔ کیونکہ اور اگر اس کی بنیاد پر وہ اس بچے کو بعد میں بدنام بھی کرتی تو یہ اس کے اوپر داغ آتا، اس کے اوپر یہ بات کہی جاتی کہ تو ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ، نعوذ باللہ، جو ابھی بالغ بھی نہیں ہے، جو اس کو اس چیز کی عقل بھی نہیں، اس کا شعور بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ جو ہے غلط کام کا ارادہ بنا لیا۔ بلوغت کا جو اس نے انتظار کیا، اور اس لیے بھی کہ انسان بالغ ہونے کے بعد جب نیا انسان بالغ ہوتا ہے تو جنسی ہیجان جو ہے یہ جوش مارتے ہیں، اور ایسی صورت میں وہ انسان اس کام کے اوپر جلدی آمادہ ہو جاتا، اسی لیے زلیخا نے موقع دیکھا، موقع کو تاڑتے ہوئے اس نے جیسے ہی بلوغت کو پہنچے فوراً ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ اور جانتے ہیں
ایک بات اور بھی یاد رکھیے کہ انہوں نے زلیخا نے یک بار میں ایک ہی مرتبہ میں ان کے اوپر حملہ نہیں کیا، ایک بار میں حملہ نہیں کیا. جانتے ہیں نا آج کل کے ماحول کے اندر ایک عورت، ایک لڑکی اور ایک جو ہے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا ایک معاملہ آپ جانتے ہیں کہ دیکھتے ہوں گے آپ کہ ڈائریکٹ جو ہے وہ ایک دوسرے پر حملہ نہیں کرتے، پہلے نظریں ملتی ہے. پہلے کیا ملتی ہے؟ نظریں. پھر نظریں ملنے کے بعد باتیں ہوتی ہیں، گفتگو ہوتی ہے، کلام، پھر اس کے بعد گفٹ پیش کیے جاتے ہیں. پھر کیا ہوتے ہیں؟ گفٹ پیش کیے جاتے ہیں. اور یہ مرحلہ تو سب سے اخیر میں آتا ہے، یہ مرحلہ سب سے اخیر میں آتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، وہ ان کو ورگلاتی تھی هُوَ فِي بَيْتِهَا، جب یوسف علیہ السلام ان کے گھر میں تھے. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں ڈائریکٹ یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے حملہ نہیں کیا تھا، ایک بار میں ان کے اوپر حملہ نہیں کیا، بلکہ ورگلایا، پہلے اس کام کے اوپر آمادہ کیا. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، پہلے انہیں اپنے نفس سے ان کو غافل کرنے کی کوشش کی، کیونکہ یہ نفس بالکل پاک تھا، صاف تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا، اور اللہ نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا تھا جس کے بنیاد پر یہ کام ممکن نہیں تھا. اس لیے انہوں نے زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو پہلے ورگلایا، اس راستے پر لانے کی کوشش کی، اور جب دیکھا کہ ماحول تھوڑا سا سازگار ہو رہا ہے تو کہا ہیت لک، آ جاؤ، ہیت لک. قال معاذ اللہ، اسی وقت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ چاہی. قرآن کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. زلیخا پورے پلان میں تھی، پورا ارادہ بنا چکی تھی کہ جیسے ہی یوسف علیہ السلام کی طرف سے کوئی بھی سگنل ملے کہ وہ اپنی جنسی خواہشات کی پوری طرح سے تکمیل کر لیں. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اللہ نے لفظ استعمال کیا، پورا ارادہ بنا چکی تھی، پورا ارادہ بنا چکی تھی زلیخا. وہ خاتون عزیز مصر کی بیوی مکمل طور پر ارادہ بنا چکی تھی کہ جیسے ہی یوسف علیہ السلام کی طرف سے ذرہ برابر بھی سگنل ملا اور میں احساس ہوا، فوراً یہ کام ہو جائے. لیکن اللہ نے کہا وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. اس کا معنی یہ نہیں کریں گے کہ یوسف نے بھی پورا ارادہ کر لیا تھا، نہ. اس لفظ کے ساتھ آگے والے لولا اور رأى برہان کے ساتھ وہم بہ کا تعلق ہے. اس کا ترجمہ یہ ہوگا اور اس کی تفسیر یہ بیان کی جائے گی وہم بہا لولا ان رأى برہان ربی. یوسف بھی قصد کر لیتے، ارادہ کر لیتے، اس کام میں پھنس جاتے لولا ان رأى برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کی برہان، اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے تو وہ بھی اس کام کے اندر پھنس جاتے. ارادہ بنا لیا تھا. یوسف علیہ السلام کے بھی جسم کے اندر جو چیز جنسی خواہشات کو ابھارنے والی چیز ہوتی ہے وہ ہیجان، وہ چیز پیدا ہو گئی تھی. اور یہی کمال ہے، یہی کمال ہے. کمال یہ نہیں ہے کہ انسان کے جسم کے اندر وہ جنسی خواہشات ابھرے ہی نہ اور اس سے انسان بچ جائے، یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ جنسی خواہشات بھی بھڑک چکی ہیں اور انسان مکمل طور پر اس کام کے لیے تیار ہے، اور اس موقع پر انی اخاف اللہ کہہ کر کے اس کام سے پیچھے ہٹ جانا، یہ اصل کامیابی ہے اور اصل کمال یہ ہے. اور ایسے ہی نوجوانوں کے لیے خوشخبری ہے. میں سمجھتا ہوں یہ سب سے پہلے یوسف علیہ السلام نوجوان ہوں گے جو 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے. اس میں ایک شخص ہوگا جن کو گناہ کی دعوت دے کوئی عورت اور پھر وہ کہے انی اخاف اللہ. نوجوان جس کو کوئی عورت کھلے عام زنا اور بدکاری کی دعوت دے اور وہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو وہ نوجوان قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں جگہ پائے گا. اللہ اکبر. نوجوانوں کے لیے اس میں عبرت ہے، اس لیے یہ احسن القصص ہے. یہ کیا ہے؟ احسن القصص ہے، بہترین قصہ ہے.
اللہ نے ایک وجہ تو یہ بتائی بچنے کی کہ وہ دلیل کو دیکھ چکے تھے، برہان کو دیکھ چکے تھے۔ دوسری وجہ بتائی کہ وہ کیسے بچے، انہو من عبادنا المخلصین، وہ ہمارے نیک اور خالص مخلص بندوں میں سے تھے۔ جو مخلص بندے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ایسے عین موقع پر جب انسان کوئی راستہ نہیں تلاش کر پاتا ہے، کوئی راستہ اسے نکلنے کا نہیں مل پاتا، ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مخلص بندوں کو نجات دے دیتا ہے۔ اس لیے انسان کو اعمال میں اخلاص کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، یہ بھی ایک اہم پیغام۔ اس کے بعد عورت ناکام ہوتی۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے اور یہ عورت جو ہے پیچھے پڑ کر کے مجھے کسی صورت سے اس میں پھنسانے کی کوشش کرے گی، چنانچہ وہ بھاگے یوسف علیہ السلام۔ اس سے معلوم ہوا عورت جو ہے بڑے گھرانے کی تھی، اس محل کے ایک دو دروازے نہیں، کئی، وغلقت الابواب، اللہ نے کہا کئی ایک دروازے تھے جو اس نے بند کر رکھے تھے۔ یوسف علیہ السلام جیسے بھاگے، ایک دروازے کو کھولے، دوسرے کو کھولے، تیسرے کو، ایسے کرتے کرتے آخر دروازے پر پہنچے اور اس میں جو ہے اس نے پیچھے سے دامن کو پکڑ لیا اور وہ دامن جو ہے پیچھے سے کھینچ کے جیسے کھینچا تو وہ پھٹ گیا اور سامنے ہی دروازے کے سامنے عزیز مصر کھڑا ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا آپ کی بیوی نے میرے ساتھ اس طرح کرنے کی حرکت کی ہے، اس طرح غلط کام کرنے کا میرے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ اب دیکھیے چور الٹا چور کوتوال کو ڈالے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ زنا کوری کرنے والی عورت جو ہے، کروانے والی عورت الٹا جو ہے یوسف علیہ السلام کو مجرم ٹھہراتے ہوئے کہتی ہے اپنے شوہر سے بچنے کے لیے، اپنے شوہر کے سامنے شرمندہ ہونے سے، تمہاری بیوی سے اگر کوئی غلطی کا ارادہ کرے، غلط کام کا ارادہ کرے، تمہاری کیا رائے ہے؟ اور سنو، میری رائے یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو سیدھے جیل کے حوالے کر دیا جائے، ایسے لوگوں کو قید خانے میں پیک کر دیا جائے، ڈال دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ کیا، بچایا۔ وہ عورت جو ہے جب یہ پیش کرنے لگی اپنی حجت کو، اپنی دلیل کو، ایک بات بتاؤں میں، سچا آدمی کہیں پر بھی پھنس جائے اس معاملے کو لے کر کے وہ جلدی کلام نہیں کرتا ہے، اور اس کو اپنی سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے بہت ساری باتوں کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اور جھوٹا انسان اپنے اس دامن کو، اپنے غلط کام سے بچنے کے لیے، اپنے دامن کو بچانے کے لیے بہت سارے ہیلے بہانے اور بہت ساری باتیں لا کر کے رکھتا ہے۔ ایسا ہی اس زلیخا نے کرنا شروع کر دیا۔ تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہاری بیوی سے کوئی برا ارادہ رکھتا ہو، یہ کرتا ہو، وہ کرتا ہو؟ معاملہ بڑا پیچیدہ ہو گیا۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، انہی کے خاندان میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا کہ دیکھو اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے، آگے سے پھٹی ہے تو سمجھ لو کہ یوسف مجرم ہے، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر زلیخا مجرم ہے۔ دیکھا گیا کہ قمیص پیچھے سے پھٹی ہے اور عزیز مصر نے سمجھ لیا کہ بیوی کا معاملہ بڑا ٹیڑھا تھا، اور یہ عورت جو ہے اس کے اوپر فریفتہ ہو گئی، اس کے اوپر جو ہے وہ فدا ہو گئی، جس کی بنیاد پر اسے یہ کام کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ لہذا یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اعرض عن ھذا، آپ ان سے نظر انداز کر دیجئے، چھوڑ دیجئے۔ ظاہر سی بات ہے جب ایک کام کہیں ہو محلے کے اندر تو محلے کی عورتوں کو کوئی خاموش کر سکتا ہے، سماج کی عورتوں کو کوئی خاموش کر سکتا ہے۔ یہ کہانی جو ہے پورے سماج کے اندر، پورے محلے کے اندر، پورے علاقے کے اندر آگ کی طرح پھیل گئی، تیز ترار یہ کہانی لوگوں کے درمیان عام ہو گئی کہ زلیخا نے اپنے ہی بچے کے ساتھ، اپنے ہی غلام کے ساتھ جو ہے اس طرح کی حرکت کر دی۔ زلیخا نے دیکھا اب یہ اس کام سے کیسے روکا جائے، لوگوں کی زبانوں پر تالا کیسے مارا جائے۔ وہ بھی عقل مند تھی، اس نے کہا ٹھیک ہے تم لوگ مجھے ملامت کر رہی ہو۔ ایک دن اس نے سب کو جو ہے دعوت پر بلا لیا، ساری عورتوں کو، خواتین کو دعوت پر بلا لیا اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک چاقو دے دی، اور یوسف علیہ السلام کو پیچھے چھپا کر کے رکھا ہوا۔ جیسے بولے جب میں کہوں گی، زلیخا نے یوسف علیہ السلام سے کہا جب میں کہوں گی تب ان کے سامنے آنا اور ان کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔
عورتیں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، اور زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو کہا کہ آپ آ جائیں۔ جیسے سامنے نظر آئے، عورتوں نے ان کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے بجائے اس کے کہ پھل کو کاٹتے وہ اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ اللہ اکبر! یوسف علیہ السلام کی حسن کی مثال کوئی قائم نہیں کر سکتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا حدیث کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم، یوسف علیہ السلام کو آدھا حسن دیا گیا تھا، آدھا نصف حسن۔ یوسف علیہ السلام کو خالی عورتوں نے ایک جھلک دیکھا، انگلیاں کاٹ ڈالی۔ جانتے ہیں عزیز مصر کی بیوی نے کیا کہا؟ زلیخا نے کہا تم تو خالی ایک نظر دیکھ کر کے اتنی زیادہ پریشان ہو گئی کہ تم نے اپنی ہاتھ کی انگلیاں کاٹ ڈالی، میرے سامنے تو یہ دن بھر میں نہ جانے کتنی مرتبہ آتا ہے، اب بتاؤ کیوں ملامت کر رہی ہو تم مجھ سے؟ یوسف علیہ السلام نے رب العالمین سے دعا کی، اللہ تعالیٰ مجھے اس واقعے سے، اس طرح کے معاملات سے بچا، محفوظ فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا، اور جیل کے اندر پھر دو ساتھی ان کو ملے۔ ایک واقعہ ہوا، انہوں نے دو خواب دیکھے، ایک نے کہا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، ایک نے کہا کہ جو ہے ٹوکرے میں کھجور، اس کے اوپر یہ روٹی ہے اور اس کے اوپر پرندے آ کر کے اچک رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ کہا کہ دیکھو میں تم کو یہ اس خواب کی تعبیر اس وقت بتاؤں گا کہ پہلے میں تمہیں توحید کی بات بتا رہا ہوں۔ توحید یہ ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ ایک معبود بہتر ہے یا بہت سارے معبودان باطلہ بہتر ہیں؟ ایک معبود اچھا ہے، بہتر ہے، یا کئی ایک معبود؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک معبود اچھا اور بہتر ہے۔ جب دیکھا کہ ماحول سازگار ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اب یہ جو تم نے خواب دیکھا ہے اس کا ایک مطلب تو یہ ہے، ایک آدمی جس نے کہا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، تو اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا، اور جو ہے یہ دوسرا آدمی جو تھا اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ قتل کر دیا جائے گا، کسی جرم کی بنیاد پر اسے سزا دی جائے گی، اسے سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ اس طرح سے دونوں کی کہانی بیان کی گئی۔ آگے ایک اور خواب کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، جو بادشاہ تھا ریان بن ولید، اس نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی تگڑی جو ہے گائے ہیں، ان کو دبلی پتلی 7 گائے اس کو کھا رہی ہے، اور اسی طرح سے انہوں نے دوسری چیز بھی دیکھی۔ جب یہ خواب دیکھا تو انہوں نے پریشان ہو کر کے لوگوں سے کہا کہ اس خواب کی تعبیر مجھے بتاؤ۔ آخر کار یوسف علیہ السلام کے پاس اس کی تعبیر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اس کی تعبیر میں بتانے سے پہلے میں بادشاہ سے کہنا چاہوں گا کہ میرا مسئلہ حل کرائیں، اور مسئلہ میرا یہ ہے کہ عورتوں نے جو میرے خلاف سازش کی تھی، اسی طرح سے یہ زلیخا نے جو سازش کی تھی، اس مسئلے کا حل کیا جائے تاکہ مکمل طور پر پاک دامنی کے ساتھ یوسف علیہ السلام اس جیل سے رہا کر دیے جائیں، نکالے جائیں، باہر آ جائیں۔ یوسف علیہ السلام نے ریکویسٹ کی اور بادشاہ نے ان کی ریکویسٹ کو قبول کیا، اور ان کو جو ہے مکمل طور پر پاک دامنی کے ساتھ ان کو رہا کیا گیا۔ اس موقع پر زلیخا نے کیا کہا تھا؟ قال انا حص الحق انا راودته عن نفسه، کہتے ہیں کہ میں ہی تھی۔ زلیخا نے اس وقت اعتراف کیا، انا راودته عن نفسه وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، یہ بندہ تو، یہ غلام تو، یہ بچہ تو، خوبصورت بچہ، یہ تو سچا تھا، میں ہی گنہگار تھی جس نے کہ اس کو، اس لڑکے کو ورگلایا تھا، بہکایا تھا اور اسے غلط کاموں پر آمادہ کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی مکمل طور پر پورے ملک کے اندر واضح کر دی، اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے کہا میں اس کی خواب کی تعبیر یہ بتاتا ہوں، اور جان لو کہ 7 سال ایسے آنے والے ہیں کہ جو 7 سالوں میں لوگ خوب کھیتی باڑی کریں گے، اکٹھا کریں گے، اور باقی 7 سال جو ہے انسان جو ہے قحط سالی کا شکار ہوگا۔ وہ جو پتلی گائیاں، دبلی گائے ہیں، وہ 7 سال قحط سالی کے ہیں، اور موٹی گائیاں ہیں، جتنی موٹی گائے ہیں وہ اس سے مراد 7 سال لوگ جو ہے اپنی کاشتکاری کریں گے، کھیتی باڑی کریں گے، خوب مال اکٹھا کریں گے اور کھیتیوں کو جمع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر یوسف علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری کی بات جو سنائی، وہ یہ کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اونچے مقام پر پہنچانے والا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یہ جو واقعہ پیش ہوا ہے
وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی بنیاد یہ ایک نفس امارہ کی بنیاد پر ہے۔ نفس امارہ، نفس انسان کے تین ہیں، ایک نفس امارہ ہے، ایک نفس لوامہ ہے، ایک نفس مطمئنہ ہے۔ نفس امارہ صرف گناہ پر آمادہ کرتا ہے، جیسا کہ زلیخا کو اس نے گناہ پر آمادہ کیا، اس لیے اس کو نفس امارہ یہاں پر ذکر کیا۔ اور سورہ قیامہ میں نفس لوامہ ہے۔ نفس لوامہ کہتے ہیں انسان کو جو نفس گناہ پر آمادہ کرے اس کے اوپر جو ملامت کرے، جو نفس، اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں، ملامت کرنے والے۔ اور ایک نفس مطمئنہ جو صرف نیکیوں کی طرف لوگوں کو آمادہ کرے، انسان کو آمادہ کرے، اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں، جو سورہ فجر کے اندر ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو نفس امارہ کی بنیاد پر یہ واقعہ پیش آیا اور نفس کے اوپر غلبہ پا نہیں سکی اور شیطان حاوی تھا، نفس کا غلبہ زیادہ تھا، اس کی بنیاد پر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ورغلایا اور یہ معاملہ پیش آیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا دیکھو میرے پاس ایک ترکیب ہے، آپ کو اگر یہ 7 سال جو قحط سالی کے ہیں اس میں اگر بچنا چاہتے ہو تو مجھے اس ملک کا خازن بنا دیجئے، خزانچی بنا دیجئے، تاکہ میں اس ملک کو جو ہے قحط سالی کے اندر اچھے انداز میں چلا سکوں۔ تو میں انی حفیظ علیم، میں جو ہے حفاظت کرنے والا بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ یوسف علیہ السلام کو اونچا مقام عطا فرمایا۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے، وہ حفیظ بھی تھے، یعنی جانتے بھی، حفاظت کرنے والے اور اس سلسلے میں علم رکھنے والے اور امانت دار بھی تھے۔ چنانچہ وہاں کے بادشاہ نے ان کو اس کے اوپر ذمہ داری دی، اور بعد کے ادوار میں جو قحط سالی کے ایام تھے اس میں بھی وہ لوگ اچھے طرح سے وہ زندگی۔ اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر کسی جگہ پر کوئی ایسا مسئلہ ہے یا کوئی ایسی ذمہ داری ہے کہ جس ذمہ داری پر کوئی نااہل انسان بیٹھنا چاہ رہا ہے، اور اگر آپ اہل ہیں، آپ اس کے اہل ہیں، آپ کے اندر اس کی صلاحیت ہے، ایبلٹی ہے، تو آپ آگے بڑھ کر کے امت کا خسارہ دیکھتے ہوئے کہ امت کو خسارہ نہ ہو، آپ آگے بڑھ کر کے لوگوں سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ اس کام کو میں اچھے سے کر سکتا ہوں۔ ویسے عام طور پر ذمہ داری کو طلب کرنا یا کسی چیز کو حاصل کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ بری بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو منع فرمایا، اور ایک حدیث کے اندر اس چیز کو کہا گیا کہ انسان کو اس چیز کے حوالے کر دیا جاتا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام نے اس چیز کو مانگا، انہوں نے دیکھا کہ اس کام میں زیادہ اچھا اور بہتر کر سکتا ہوں، اس لیے یوسف علیہ السلام نے اس کو مانگا۔ آگے چل کر کے یوسف علیہ السلام کے تمام بھائیوں کا واقعہ کہ ان کے بھائی ایک جو تھے بنیامین، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام سے ملانا تھا، تو یہ لوگ جب غلہ لینے کے لیے سارے بھائی پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے کہا آپ کا ایک بھائی ہے اور ہے، ان کو بھی لے آتے تو ان کا بھی غلہ دیا جاتا، اور چوری کا الزام لگا ان کے اوپر۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا قصہ ذکر فرمایا۔ اختصاراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یوسف علیہ السلام کو آخرکار وہ بھائی لوگ سمجھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ قالوا انت یوسف، کیا تم یوسف ہو؟ قال انا یوسف وهذا اخی، ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین، یہ میرا بھائی ہے چھوٹا۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا۔ انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين، جو اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے اللہ اس کے احسان کو، اس کے بدلے کو ضائع نہیں کرتا ہے، ایسے لوگوں کو، محسنین کو اللہ ترقی دیتا ہے۔ پھر کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی جبر نہیں ہے، تم کو بخش دیا جاتا ہے، تمہیں معاف کر دیا جاتا ہے، تم نے تمام غلطیاں کی، تمام چیزوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو خواب دکھایا تھا اس خواب کی تعبیر پیش کی کہ سارے بھائی اپنے والدین کو لے کر کے یوسف علیہ السلام کے پاس گئے، اور وہاں جا کر کے سارے سجدے میں گر گئے۔ اور یہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں کسی کو سجدہ کرنا، یعنی مخلوق کو سجدہ کرنا یہ جائز تھا، لیکن ہماری شریعت کے اندر جائز اور درست نہیں ہے۔ وہ لوگ سجدے میں گر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام دیا یوسف علیہ السلام کو کہ جن کو سماج کے اندر کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام دیا کہ لوگ ان کے آ کر کے سامنے سجدہ کر رہے تھے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ لوگوں میں سے ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ ایمان رکھنے کے باوجود وہ شرک کرتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ ہم نے ذکر کیا یوسف علیہ السلام کا واقعہ، اس کے اندر کئی ایک اہم پیغامات ہیں۔ ایک تو یہ کہ حسد اور بغض انسان کا یہ بہتر نہیں ہوتا، کسی کے ساتھ بھی ہو اس کا انجام برا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید اور نصرت اور مدد ایسے نیک اور مخلص لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جو اگر سازشیں کرتا ہے کسی کے خلاف تو وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ مکر کرنے والوں کے مکر کو توڑ دیتا ہے، ختم کر دیتا
دیتا ہے، اسی طرح نفس امارہ اس کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے انسان کو نیکیاں کرنے کی ضرورت ہے، توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سے جتنا ہو سکے ممکن ہو سکے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اس کے اندر ایک پیغام یہ بھی ہے کہ نوجوانوں کو پاک دامنی کا جتنا ہو سکے اہتمام کرنا چاہیے اور پاک دامن بن کر کے رہنا چاہیے۔ پاک دامن انسان کی ہر دور میں قدر رہی ہے، آج بھی قدر ہے اور آئندہ بھی قدر رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ لہذا پاک دامنی کو اختیار کریں۔ اس واقعے کا سب سے بڑا میسج اور پیغام یہی ہے کہ نوجوان یا عمر کے کسی بھی مرحلے میں ہو، انسان اگر اپنے دامن کو پاک رکھے، اپنی پاک دامنی کو برقرار رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو عزت دیتا ہے، دنیا میں اس کو سربلندی عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے عزت تو ہے ہی ہے۔ اسی طرح آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بھائی کی جو سازشیں تھی، مکر تھا، ان کو توڑ کر کے انہیں ذلیل و رسوا کیا اور ان کو ایک بھکاری بنا کر کے ایک چھوٹے سے بچے جس کو حقیر سمجھ کر کے انہوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، ان بادشاہ، ان عظیم انسان کے سامنے ان کو سجدہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ تو یہ سب پیغامات سورہ یوسف کے تھے۔ یوسف علیہ السلام کی اہم کہانی اور اہم واقعے سے یہ اہم پیغام تھے جو آپ کے سامنے رکھے گئے۔ اور اس کے بعد سورہ رعد کے اندر ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی۔ رات کے معنی ہوتے ہیں جو کڑکتی ہے، جو بجلیاں، اس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو بجلیاں کڑکتی ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ جب بجلی کڑکے تو سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر ڈرتے تھے جب بجلیاں ہوتی، بادل گرجتے تھے، اللہ کے نبی جیسے دیکھتے گھر سے ایسے باہر، پھر اپنے گھر کے اندر داخل ہو جاتے ڈر کے مارے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، یہ ٹوٹ نہ پڑے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں سے ڈرتے تھے، ہمیں بھی ڈرنا چاہیے۔ اور سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اور آگے سورہ ابراہیم کے اندر اللہ رب العزت نے دو باتیں ذکر فرمائی، اہم ہے وہ یہ ہے کہ شکر گزاری انسان اگر کرتا ہے، جتنی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرے گا، اللہ مزید عطا فرماتا ہے، بہت دیتا ہے۔ جتنا دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے اوپر اگر انسان شکریہ ادا کرے، جتنی نعمتیں ملی ہیں ان تمام کے اوپر شکریہ ادا کرنے کے بنیاد پر اللہ تعالیٰ بے حساب دیتا ہے۔ لیکن اگر انسان اللہ کی نعمتوں پر ناشکری کرے، ناقدری کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی بہت واضح ہے۔ اللہ کا عذاب ایسے لوگوں پر آتا ہے، ان کی نعمتیں چھین لی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو محروم کر دیتا ہے، دنیا میں ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے، اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے لیے رسوائی ہوتی ہے جو ناشکری کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ بن کر کے رہنا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال ایک اچھے اور پاکیزہ درخت سے دی، اور اچھا اور پاکیزہ درخت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ کھجور کا درخت ہے، اور جس کے بارے میں کہا اصلها ثابت وفرعها في السماء، درخت کے بارے میں تو کہا اللہ نے کہ اس کی جڑ زمین کے اندر مضبوط ہوتی ہے، وفرعها في السماء، اور اس کی شاخیں آسمان کے اوپر پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال اس درخت سے دے کر کے یہ بتانا چاہا ہے کہ جس طرح کھجور کا درخت اتنا مضبوط اور ٹھوس ہوتا ہے کہ اس کی زمین کے اندر اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اور شاخیں اس کی آسمان میں پھیلی ہوتی ہیں، اور جس طرح سے یہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، آسمان میں پھیلتے ہوئے اس کی شاخوں سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے کھجور، اس کے پھل سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس کی تمام چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک مومن بندہ ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، اور اس کی توحید مضبوط ہوتی ہے، اس کی اصل مضبوط ہوتی ہے، اور اس کے نیک اعمال آسمان میں پھیلے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف پیش کیے جاتے ہیں، اور دنیا کے اندر بھی اس کی نیکیاں پھیلی رہتی ہیں، لوگ اسے ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، نیک سمجھتے ہیں، متقی پرہیزگار سمجھتے ہیں، اس سے لوگ جھوٹتے ہیں اور اس کی نیکیوں سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال ایک پاکیزہ درخت سے دی ہے، اور کلمہ شرک کی، یعنی شرک کی جو مثال ہے، اللہ نے غلیظ اور گندے کلمے کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے درخت سے دی ہے، یا ایسے پودے سے دی ہے جو ہوا کی وجہ سے اکھڑ جائیں اور جو الٹ پلٹ ہو جائیں، اس کی کوئی وقعت نہیں ہوتی، نہ اس کے اندر ٹھوس پن ہوتا ہے، نہ مضبوطی ہوتی ہے، نہ اس کے اندر کوئی پائیداری ہوتی ہے، نہ اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود یہ ہے کہ انسان اپنی توحید کو مضبوط کرے، اپنے ایمان کو مضبوط کرے، اور اپنے اعمال کو جتنا ہو سکے بہتر بنائے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے اعمال کو پیش کریں۔ اللہ نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو
ایک ایک کر کے گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ لہذا اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں اس پر ہم شکر گزاری کریں، یہی اللہ کا پیغام ہے۔ اور اخیر میں ابراہیم علیہ السلام کی کچھ دعاؤں کا تذکرہ کیا، ان میں سے ایک دعا میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بہت اہم ہے۔ اگر آپ اور ہم کوئی بھی انسان اپنے بچوں کے تعلق سے، اپنے گھر والوں کے تعلق سے پریشان ہے کہ ہمارے گھر کے لوگ نماز نہیں پڑھتے، یہ دعا ہمیشہ پڑھتے رہیے جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة، پروردگارا مجھے صلاۃ کو قائم کرنے والا بنا، ومن ذریتی، اور میری ذریت کو، ربنا وتقبل دعاء۔ اپنا ذاتی تجربہ میں بتاتا ہوں، الحمدللہ دیکھا ہم نے لوگوں کو، جو بھی اس پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس گھر کے لوگوں کو اس چیز کے ذریعے ہدایت دیتا ہے اور دعا قبول ہوتی ہے۔ اس گھر کے اگر لوگ بے نمازی ہے تو نمازی بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ میرے بھائیو، اس کے اوپر عمل کیجئے۔ اگر آپ کے ہمارے گھر کے کوئی بھی ایسا فرد ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے، آپ اپنے تئیں پرسنلی طور پر یہ دعا کیجئے، انشاءاللہ آپ کے گھر کے لوگ نمازی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہم پیغامات جو سورہ یوسف اور دیگر صورتوں سے ہمیں ملے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔